الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأزواجه وأصحابه أجمعين. بعد حضرات اساتذہ کرام اور طلباء عزیز، سب سے پہلے بارگاہ رب العزت میں ہم سب سے شکر گزار ہیں کہ گزشتہ تقریباً 1.5-2 سال بلکہ زائد ہیں، ایک آزمائشی دور سے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل، اپنے احسان اور اپنے کرم سے ہمیں گزار کر پھر ایک مرتبہ اس باسعادت تقریب کے انعقاد کا موقع عطا فرمایا، کیونکہ گزشتہ دور ایک عجیب دور گزرا ہے، سبھی حضرات واقف ہیں۔ بہرحال اس وقت شکر واجب ہے کہ اللہ نے پھر وہ بہاریں لوٹائیں اور یہ مبارک و مسعود مجلس کا انعقاد ہوا اور آپ اس مبارک مقصد کے اثر ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ اس وقت 2 پروگرام ہیں، جیسا کہ آپ کے علم میں ہیں۔ اہم پروگرام تو جناب حضرت شیخ الحدیث صاحب دامت برکاتہ العالیہ کا ہے کہ ختم بخاری، اور پھر اس کے بعد دعا، اور یہ مسلسلات کا پروگرام ہے۔ اجمالاً چند باتیں مجھے عرض کرنی ہے کہ جس حوالے سے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں ختم بخاری شریف کے، سب سے پہلے تو اس کے بارے میں یہ عرض ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے میں جعلت بینی و بین اللہ حجۃ، یہ جامع کے سلسلے میں کہ میں نے اس کو اپنے اور اللہ کے درمیان حجت قرار دیا۔ یہ کام امت کے اندر 1400 برس سے جاری ہے۔ میں بخاری کا قدیم دور کے اندر دارالعلوم دیوبند میں جو بخاری کا ایک تو وہ ہے جو سب دراصل سبق ہوتا تھا، اور سال کے آخر میں شعبان میں جیسا کہ ابھی تک تعامل جاری ہے، اس طرح سے جاری ہے، اس وقت ختم بخاری ہے۔ اس کے علاوہ بھی دارالعلوم دیوبند میں اور دوسرے مدارس کے اندر ایک اہم چیز یہ بھی تھی کہ جب کوئی اجتماعی مسائل، پریشانیاں، آزمائشوں کا دور مسلمانوں پر آتا تھا، یا لوگ کے مختلف قسم کے مسائل سے جو دوچار ہیں وہ اپنے مقاصد تحریر کرتے تھے، اور چند اہم مقاصد جمع ہونے کے بعد اساتذہ اور طلبہ جمع ہو جایا کرتے تھے، اور اس کے بعد ختم بخاری کا اہتمام کرتے تھے۔ اس لیے کہ اس کے بعد کی جانے والی دعا کے بارے میں ایک اللہ تعالیٰ کی شرط قبولیت اس کو حاصل ہے، تو اس کے آثار بھی نظر آتے ہیں اور تجربہ بھی شاہد ہے اس کا۔ تو اسی لیے اساتذہ اور طلبہ جمع ہوتے تھے اور اجتماع پہ دعا ہوتی تھی، اور اس کی بنیادی سبب یہ کہ امام بخاری نے اس کو حجت قرار دیا۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، بہت سارے اسباب ہیں۔ مثلا سب سے پہلی قبولیت کی حجت اور علت جو ہے وہ یہ کہ ایک کلام نبی ہے، نبی کریم علیہ السلام کا کلام ہے۔ ظاہر ہے کہ اس میں تقدس کی جو شان ہو سکتی ہے اس سے عرفہ اور اعلیٰ کوئی شان ہو ہی نہیں سکتی، اور اس کو مرتب اور مدبر کرنے والی ذات امام بخاری رحمہ اللہ
انہوں نے فرمایا کہ جب میں کوئی حدیث درج کرتا تھا تو یہ تعامل ان کا تھا کہ وہ پہلے غسل کرتے تھے، اس کے بعد 2 رکعت نفل ادا کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد انشراح صدر کے لیے دعا کرتے تھے کہ اللہ مجھے انشراح عطا فرما، شرح صدر عطا فرما، اور جب ایک اطمینان قلب نصیب ہو جاتا تھا بجانب لا یبلغ من اللہ، تو پھر اس کے بعد اس حدیث کو درج کرتے تھے۔ بخاری شریف کے اندر کم از کم 60,000 یا کم و بیش حدیث ہیں، تو گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ 14,000 رکعات ادا کی، 14,000 مرتبہ غسل کیا گیا اسی نیت سے، 14,000 مرتبہ دعائیں مانگی، 7,000 مرتبہ دعائیں مانگی، تو 12 تقدس کی وہ شانی، تو ظاہر ہے اگر یہ حجت نہیں ہوگی تو اور دوسرے محدثین کے یہاں یہ احترام اور یہ اہتمام نہیں ملتا۔ یہی وجہ ہے کہ بخاری شریف کا جو درجہ کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ وہ درجہ حاصل ہے، تو اس کے بہت ساری وجوہات ہیں۔ آج وہ سلسلہ ہوتے ہوئے آج آپ تک پہنچے۔ ابھی آپ درس بخاری کا آخری سبق ہوگا، اور اس کے بعد حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کی اور بیان فرمائیں گے، اور پھر اس کے بعد دعا ہوگا۔ پھر امتحان میں کامیابی کے بعد جو سند دی جاتی ہے بشرطِ کامیابی، تو وہ سند اس بات کی نہیں ہے کہ آپ نے آج آخری حدیث پڑھی اور یہاں سے پڑھنے کے فوراً بعد آپ علامت دے کریں، بلکہ یہ سند اساتذہ کے اعتبار اور اعتماد کی سند ہے کہ آپ کو سند اس بات کی دی جا رہی ہے کہ اساتذہ نے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ آپ کے اندر وہ صلاحیت اور استعداد پیدا ہو گئی۔ باقی تجربات اور ممارسات اس سے بھی گہرائی اور معرفت کے جو رموز ہیں وہ رفتہ کرتا ہے، لیکن اس کے لیے عمل شرط ہے کہ جو کچھ آپ نے پڑھا ہے اس پر عمل۔ اس کے لیے سب سے پہلی چیز یہ کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ بڑا قبولیت کا موقع ہے، تو اس موقع پر خاص طور پر دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ عمل